الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں ماہ رمضان کے آخری جمعہ پانے کی توفیق نصیب فرمائی. یہ جمعہ خاص کر یہ جمعہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے جس کے پانے کی توفیق اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہوئی. اللہ تعالیٰ ہمیں اس ماہ مبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے اور اللہ کے پاس مقبول ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات جلیلہ قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے. محترم حضرات اور خواتین، سب سے پہلے ہم اللہ کا شکر بجا لاتے ہیں جس کے فضل و کرم سے ماہ رمضان کے روزے، قیام اللیل، اعتکاف، صدقہ اور خیرات، مختلف نیکیاں کرنے کی توفیق نصیب ہوئی. یہ ایام، یہ گھڑیاں بڑی بابرکت تھیں. باقی جو چند گھنٹے رہ گئے ہیں، چند دن جو رہ گئے ہیں، اسے بھی غنیمت جاننے کی کوشش کرنی چاہیے. جو حضرات ذرا پیچھے بیٹھے ہیں ذرا سامنے آئیے، نوجوان بچے سب سامنے آؤ. جمعے کے دن جو ہے جمعے کی عظمت کا خیال رکھو، سامنے آؤ تاکہ بعد میں آنے والوں کے لیے جگہ ملے. کوئی معذور اور مجبور ہو کوئی بات نہیں ہے. ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورہ دخان کی چند آیتیں اور چند صحیح حدیثیں آپ کے سامنے رکھا. سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا حامیم الکتاب المبین. حامیم قسم ہے روشن کتابی. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، یقیناً ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں اتارا. ہم ہی متنبہ کرنے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، اس مبارک رات میں ہر مضبوط کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں. امرا من عندنا، ہمارے جانب سے حکم ہو کر. انا کنا مرسلین، ہم ہی رسولوں کو بھیجنے والے ہیں. رحمت من ربک،
تمہارے رب کی جانب سے مہربانی ہے، یہ یقیناً اللہ کی ذات سننے والی ہے، دیکھنے جاننے والی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عائشہ نے بیان کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے رمضان کے آخری 10 دنوں میں عبادتوں میں بڑی محنت کرتے تھے بنسبت شروع کے ایام کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری 10 دنوں میں بڑی محنت کرتے تھے، عبادتوں میں مشغول ہو جاتے تھے، پیروں میں ورم آ جاتا تھا، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے تھے، مناجات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے، دعائیں کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جو ایام ہیں جس کے بارے میں سورہ دخان میں اللہ نے فرمایا، یہ قرآن کو ہم نے ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ یہ مبارک رات کون سی ہے؟ شب قدر ہے، جس کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے، شب قدر میں ہم نے قرآن کو اتارا ہے۔ یہ شب قدر کون سے مہینے میں ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ماہ رمضان میں جو قرآن اتارا گیا۔ ساری باتیں قرآن سے ہی معلوم ہوتی ہیں کہ قرآن کا مہینہ جو ہے رمضان کا مہینہ ہے، اور جو رات اتاری گئی ہے، جس رات میں قرآن کو اللہ نے اتارا ہے، وہ شب قدر ہے، اور یہ شب قدر ہی کا نام لیلہ مبارکہ ہے، بابرکت رات ہے۔ بابرکت کیوں فرمایا اس رات کو؟ اس لیے کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، اور یہ رمضان کا مہینہ یہ خود بھی بابرکت مہینہ، فرشتوں کا نزول ایک طرف ہوتا ہے، جبریل امین تشریف لاتے ہیں اس رات میں، اور بابرکت رات اس لحاظ سے بھی ہے کہ یہ ایک رات کی عبادت یہ 1000 مہینے کی عبادت سے بڑھ کر ہے، بہتر ہے۔ فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، 1000 مہینے تقریباً 80 پر 3 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے اگر کسی کو یہ شب قدر نصیب ہو جائے۔ اسی لیے یہ بابرکت رات ہے، یہ ایک رات آدمی جو ہے شب قدر پا لیا محنت کر کے، اسے اتنا ثواب 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے۔ اللہ کی بڑی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں۔ اس زمانے میں امت محمدیہ سے پہلے لوگوں کی عمریں بڑی طویل تھی، 1000 سال اس سے بڑھ کر بھی لوگ جیتے تھے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے کم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اعمار امتی ما بین 60 الی 100، میری امت کی عمر جو ہے 60 سے لے کر 100 تک ہوگی، بہت کم لوگ ہوں گے جو 100 سے آگے بڑھیں گے۔ آپ نے یہ بھی فرما دیا۔ گزشتہ قومیں ہزاروں سال جیتی تھی، بہت سارے نیکیاں کر لیتے تھے۔ اللہ کی حکمت یہ ہے کہ یہ امت دیگر امتوں کے مقابلے میں پیچھے نہ رہ جائے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ مبارک گھڑیاں، مبارک ساعتیں، کچھ مبارک مہینے ہمارے لیے مقدر فرمائے کہ آدمی کچھ عمل کر لیتا ہے تو زیادہ سے زیادہ ثواب مل جائے اور دیگر امت سے پیچھے نہ رہے، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے میرے دوستو یہ رات بڑی بابرکت رات، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، اس سال ہونے والے اہم واقعات، فیصلے فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں، موت اور حیات کے فیصلے، وسائل زندگی کے فیصلے، نیک بختی، بدبختی، خوشحالی، قحط سالی، سارے معاملات، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، یہ فیصلے جو ہیں کر دیے جاتے ہیں اور اسی رات کے اندر ہوتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کیے جاتے ہیں۔ اور اس رات میں اللہ نے جو قرآن کو اتارا ہے، لوح محفوظ سے بیت العزہ آسمان دنیا تک پورا قرآن بیک وقت اتار دیا گیا، پھر بیت العزہ سے آسمان دنیا سے 23 سال میں قرآن بتدریج آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ قرآن جو ہے بیک وقت نازل ہوا لوح محفوظ سے بیت العزہ تک، آسمان دنیا تک، پھر وہاں سے سلسلہ شروع ہوا آہستہ آہستہ نزول کا قرآن کا، کبھی چند آیتیں، کبھی چھوٹی صورتیں، کبھی بڑی صورتیں، حسب ضرورت حسب حالت جو ہے قرآن نازل ہوتا رہا۔ 23 سال میں قرآن پورا نازل ہوا، مکمل نازل ہوا۔
اسی لیے اس کے بارے میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، بابرکت رات میں ہم نے قرآن کو اتارا، فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا، اس رات کے اندر بڑے اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، مضبوط فیصلے کیے جاتے ہیں، اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، فرشتے احکامات لے کر آتے ہیں اللہ کے پاس سے، باقاعدہ یہ رات فرشتوں کے نزول کی وجہ سے بابرکت ہو جاتی ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، اللہ کی طرف سے فرشتے آتے ہیں، جبریل امین تشریف لاتے ہیں، یہ رات بڑی بابرکت رات ہوتی ہے۔ اب اس رات کو تلاش کرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاص کر آخری 10 دنوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، خاص کر رمضان کے آخری 10 دنوں میں، وہ بھی تاخ راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا، یہی راجح قول ہے۔ صحیح بخاری کی شرح لکھنے والے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ جو لکھتے ہیں، ابن حجر نے فرمایا شب قدر کے بارے میں 40 اقوال آئے ہیں علماء کے، صحابہ سے، تابعین سے، 40 قول یہ رات کب ہے اس سلسلے میں۔ امام شوکانی نے فرمایا 45 قول آئے ہیں، 40 پر 5 اقوال، لیکن ان تمام میں سب سے بہتر اور راجح قول یہی ہے، اس کو خاص کر شب قدر کو آخری 10 دنوں کے تاخراتوں میں تلاش کیا جائے۔ اللہ کی حکمت دیکھیے، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کمرے سے باہر تشریف لائے مسجد نبوی میں، چونکہ آپ کا کمرہ اور مسجد نبوی متصل تھے، بتانے کے لیے آئے کہ بھائی شب قدر کب ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، دیکھا مسجد میں آئے تو 2 صاحب جو ہیں آپس میں بحث و مباحثہ کر رہے تھے، آوازیں بلند ہو رہی تھی، مسجد کے اندر ایک عجیب ہنگامہ ہوا تھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا میں گھر سے باہر اس لیے آیا تاکہ بتاؤں کہ شب قدر کب ہے، لیکن تمہارے آپس میں بحث و تکرار کی وجہ سے یہ علم مجھ سے اٹھا لیا گیا۔ اس میں بھی اللہ کی مصلحت ہی معلوم ہوتی ہے کہ خاص کر کے اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندے جو ہے ان 5 راتوں میں رب کو تلاش کریں، رب سے قریب ہوں، تقرب حاصل کریں، کثرت سے کچھ عبادت ہو جائے اس بہانے سے، اسی لیے یہ علم اٹھا لیا گیا۔ بالضبط ہم بول نہیں سکتے، اگرچہ کہ جمہور علماء 27ویں رات کو شب قدر کہتے ہیں، یہ ہر سال ہونا بھی کوئی ضروری نہیں ہے، کسی رات کسی سال ہو سکتا ہے 21 ہو، کہیں 23 ہو، کہیں 25 ہو، اس لیے بہتر ہے اس کی تلاش جو ہے آدمی 5 رات کوشش کرے، قیام اللیل کے ذریعے سے، قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، ذکر اذکار کے ذریعے سے، اعتکاف کے ذریعے سے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری 10 دنوں میں اعتکاف میں بیٹھتے تھے۔ جس سال آپ کا انتقال ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 دن کا بھی اعتکاف کیا، 20 دن کا بھی اعتکاف کیا۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اللہ کی بندگی کے لیے مسجد میں روک لیتا ہے، اپنے آپ کو عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے، نفس کے تزکیے کے لیے، اللہ سے قریب ہونے کے لیے ایک بہترین موقع ہوتا ہے۔ اعتکاف جو ہے یہ بھی ایک سنت مؤکدہ ہے، اللہ کے نبی نے اہتمام کیا، ازواج مطہرات نے بھی رضوان اللہ تعالی علیہ نبی اعتکاف کا اہتمام کیا۔ تو اگر عورتوں کے لیے مسجدوں میں اعتکاف کی گنجائش ہے، سہولت ہے، عورتیں بھی بیٹھ سکتی ہیں اعتکاف میں، لیکن یہ ایک عورت نہ ہو۔ اگر عورتوں کی جماعت ہے، 3 عورتیں، 4 عورتیں، 5 عورتیں مل کر اگر بیٹھتی ہیں تو تحفظ کے ساتھ، ذمہ داران مساجد کی اجازت کے ساتھ، اپنے شوہروں، اپنے سرپرستوں کی اجازت کے ساتھ عورت بھی بیٹھ سکتی ہے، بشرطے کہ وہ پاک صاف بھی ہو۔ عبادت کے لیے خاص کر مساجد میں پاک صاف ہونا ضروری ہے، خاص کر عورتوں کے آنے کے لیے۔ یہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کے لیے بھی گنجائش ہے۔ رہا مسئلہ گھر میں اعتکاف کرنا عورتوں کا، اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ مسجد جو ہے شرط ہے اعتکاف کے لیے، باجماعت جہاں نمازیں ہوتی ہیں، جہاں جمعہ قائم کرتے ہیں لوگ، ایسی مسجدوں میں مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کا حکم ہے۔ تو لہذا اگر عورتوں کو شوق ہے 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے، 3 دن کے لیے، باقاعدہ مسجد کے ذمہ داروں سے اجازت لے کر سہولیات کے ساتھ، اپنے گھر کے بڑوں کی اجازت کے ساتھ بیٹھ سکتی ہیں۔
بشرطے کہ بیکار کی باتیں نہ ہوں. اس لیے کہ جب عورتیں زیادہ ہو جاتی ہیں یا مرد حضرات ہوں یا لڑکے جب زیادہ ہو جاتے ہیں آپس میں بیکار باتوں میں وقت گزار لیتے ہیں. اعتکاف جو ہے ایک موقع ہے اللہ سے قریب ہونے کا، اس لیے اس کا اہتمام ہو. وقت جو ہے صرف عبادت میں گزرے، قرآن کی تلاوت میں گزرے. بعض حضرات جو ہے رمضان میں تلاوت تو کرتے ہیں، بہت خوشی کی بات ہے، اللہ قبول فرمائے، لیکن جو آپس میں سوالات شروع ہو جاتے ہیں، آپ کا قرآن کتنا ختم ہوا، میرا اتنا ختم ہوا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ریاکاری داخل ہو جائے، عمل بیکار ہو جائے گا. میرے دوست، جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو. صدقہ، خیرات، ذکر اذکار، تلاوت، سب اللہ کے لیے اخلاص کے ساتھ، للہیت کے ساتھ. دکھاوا جہاں آ گیا بیکار ہو جاتا سب کچھ. حضرت صفوان کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے نماز پڑھا دکھاوے کے لیے اس نے شرک کیا. من صام یرائی فقد اشرک، جو روزہ رکھتا ہے دکھاوے کے لیے، لوگوں کو بتائے میں بھی روزے دار ہوں، یہ بھی اس نے شرکیہ کام کیا. جو صدقہ اور خیرات کرتا ہے دکھاوے کے لیے وہ عمل بھی ریاکاری میں شامل ہو جاتا ہے. ریاکاری جہاں آتی ہے سب سے زیادہ نقصان ہو جاتا ہے، ساری عبادتیں بیکار ہو جاتی. ہر عمل اللہ کے لیے خالص کر دو، ہر عمل اللہ کے لیے. کوئی بھی چیز دنیا طلبی کے لیے نہ ہو، لوگوں میں ہمارا نام ہو، نعوذ باللہ من ذالک. یہ چیز بہت خطرناک ہے. شیطان جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے پہلے یہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو عبادت سے روکے. اگر اس میں ناکام ہو گیا تو عبادت کرتے کرتے آپ کے دل میں یہ خیالات پیدا کرتا ہے. صدقہ و خیرات کرتے ہیں، آپ بہت بڑے حاتم تائی ہیں، آپ سے بڑا کوئی صدقہ خیر کرنے والا نہیں، آپ سے بڑا کوئی جو ہے عابد نہیں، زاہد نہیں. ایسے مختلف وسوسوں کے ذریعے سے انسان کے اعمال کو شیطان غارت کرنا چاہتا ہے. اپنی عبادتوں کی حفاظت کیجیے اخلاص اور الہیت کے ذریعے سے. الغرض یہ جو چند دن رہ گئے ہیں، آج تقریباً کتنے ایام گزر چکے ہیں رمضان کے، آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. تقریباً 25واں روزہ ہے آج، کل جو 26 ہے، 27ویں رات کل باقی ہے، پھر اس کے بعد 29ویں رات. 2 ہی راتیں شب قدر کو تلاش کرنے کی باقی رہ گئی ہیں. ان دنوں میں کثرت سے اللہ کو یاد کرنا، ذکر و اذکار کے ذریعے سے، عبادات کے ذریعے سے، تلاوت کے ذریعے سے، باقاعدہ جو ہے آدمی اہتمام کرے، ذکر و اذکار کے ذریعے سے اپنے دلوں کو آباد کریں، اپنے گھروں کو نفلوں کے ذریعے سے آباد کریں. یہ ایام خاص کر کے بڑے مبارک ایام ہیں. ان ایام کو غنیمت جانو میرے دوستو. خاص کر کے یہ ایام بار بار نصیب نہیں ہوتے. آج کا آدمی کل نہیں ہو سکتا، اور جو کل تھے آج نہیں ہیں. انسان کی زندگی جو ہے موت سے قریب سے قریب تر ہوتے جا رہی ہے. روزانہ موت کی خبریں آتی جا رہی ہیں. ہر ایک کا وقت مقرر ہے میرے دوست. نیک اعمال کثرت سے کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہونے کے باوجود بڑی محنت کرتے تھے عبادات میں، پیروں میں ورم آ جاتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ اور خیرات اتنے انداز سے کرتے تھے، حدیث میں آتا ہے تیز چلنے والی آندھی سے بڑھ کر آپ کا صدقہ خیرات وغیرہ ہوتا تھا. کثرت سے آپ صدقہ و خیرات کرتے تھے. اور خاص کر کے اس رمضان کے آخر میں اور ایک عمل ہے جو ہم سب کو اس کی تیاری کرنی ہے. وہ عمل ہے صدقہ فطر. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کھجور سے 1 سا، جو سے 1 سا فرض فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. غلام پر، آزاد پر، مرد پر، عورت پر، چھوٹے بڑے سب پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا. زکوٰۃ الفطر جو ہے کیوں ضروری ہے اس کا بھی جواب حدیث میں دیا گیا کہ طہرۃ للصائم من اللغو والرفث. روزے کی حالت میں بہت سارے چھوٹے موٹے گناہ ہو جاتے ہیں، بےہودہ باتیں ہو جاتی ہیں، اس سے پاکی کا ذریعہ ہے ایک. دوسری بات طعمۃ للمساکین، مسکینوں کو کھانے کا ایک ذریعہ ہے تاکہ وہ بھی رمضان کے اواخر میں عید کی خوشیوں میں شریک ہو جائیں. تو اس کا وقت جو ہے عید کی نماز سے پہلے نکالنا ہے. خاص کر کے ہمارے صحابہ اکرام میں اسے یہ بھی ثابت ہے عید سے 1 دن پہلے 2 دن پہلے بھی باقاعدہ زکوٰۃ الفطر نکالتے تھے تاکہ لوگوں تک ان کی ضرورت پہنچ جائے. زکوٰۃ الفطر میں بھی زکوٰۃ کی طرح ہی اجتماعی نظام موجود تھا صحابہ کی زندگی میں.
عہد نبوت میں، اس کے بعد صحابہ کی زندگی میں اجتماعی نظام کیا ہے؟ بیت المال میں جمع ہوتا تھا زکوٰۃ الفطر، باقاعدہ وہاں سے لوگوں کو تقسیم کرتے تھے، باقاعدہ لوگ آتے تھے جمع کرتے تھے غلوں کی شکل میں. اور صحابہ کے زمانے میں جو اناج جو تھا، جو یا کھجور، منخا، خاص کر کے یہ سب چیزیں وہ زمانے میں لوگ نکالتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عام جو غذائیں تھے یہی تھے، جو یا کھجور، منخا، پنیر وغیرہ. باقاعدہ جو بھی ہوتا تھا ایک سا نکالتے تھے. سا جو ہے 2.5 کلو کا ہوتا ہے، تقریباً 2.5 کلو اناج دیتے تھے عہد نبوت میں. اس کی حکمت یہ تھی تاکہ مسکینوں کو عید سے پہلے ان کی ضرورت کی چیز پہنچ جائے. اجتماعی نظام کے ساتھ ہوتا تھا، باقاعدہ بیت المال کا کارندہ جاتا تھا، لوگوں کے زکوٰۃ الفطر جمع کرتے تھے. آج بھی ہمارے معاشرے میں ہے وہ چیز، باقاعدہ کئی لوگ نوجوان ہمارے ہر محلے سے جمع کرتے ہیں، پھر محلے کے فقراء میں تقسیم کرتے ہیں. اچھی چیز ہے، فردن دینے کے بجائے اجتماعی نظام ہونا چاہیے. جیسا کہ زکوٰۃ کا نظام اجتماعی ہے، باقاعدہ بیت المال سے لوگ جاتے تھے، لوگوں کی زکوٰۃ وصول کرتے تھے، بیت المال سے تقسیم کرتے تھے. یہی اصل چیز تھی. جس طرح نماز ایک اجتماعی عبادت ہے، فرض نمازیں، اسی طرح زکوٰۃ بھی ایک اجتماعی نظام ہے. تو زکوٰۃ الفطر میں بھی اجتماعی نظام بہتر چیز ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا گناہ معاف ہوتا ہے. روزے کی حالت میں جو بےہودہ باتیں ہوتی ہیں اس کی صفائی ہو جاتی ہے، پاک صاف ہو جاتا ہے ایک روزے دار. اس کے علاوہ مسکینوں کے لیے کھانے کا کھلانے کا ذریعہ بن جاتا ہے. تو خاص کر کے زکوٰۃ الفطر میں کوشش ہو کہ ہر آدمی جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک دن کے کھانے پینے سے بڑھ کر جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے سہولت دی ہے، وہ سب جو ہے باقاعدہ زکوٰۃ الفطر ادا کریں. اس میں جو ہے زکوٰۃ کے طرح کوئی نصاب مقرر نہیں ہے کہ کسی کے پاس سونا 85 گرام ہو جس پر زکوٰۃ فرض ہو، ایسے ہی لوگ نکالنا ایسی بات نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے لیے، غلام ہے، آزاد ہے، مرد ہے، عورت ہیں، بچے ہیں، یہاں تک کہ جو بچہ عید کی نماز سے پہلے پیدا ہوا اس پر بھی جو ہے اس کے والدین جو ہے سرپرست باقاعدہ اس کی طرف سے ادا کریں گے زکوٰۃ الفطر. اور اللہ کے نبی نے یہ بھی فرمایا جو زکوٰۃ الفطر آپ عید کی نماز سے پہلے دیں گے یہی زکوٰۃ الفطر ہے. اگر آپ نے اس کو نماز کے بعد دی، زکوٰۃ الفطر عید کی نماز سے بعد اگر آپ دیتے ہیں تو عام صدقہ ہو جاتا ہے میرے دوستو. اس لیے پورا اہتمام ہو، ایک دن پہلے ہی فقراء مساکین کے پاس چیزیں پہنچ جائیں. بعض لوگ باقاعدہ کوشش کرتے ہیں کہ موجودہ جو ہمارا اناج ہے، ہم لوگ چاول بھی کھاتے ہیں، گیہوں بھی کھاتے ہیں، باقاعدہ خوراک کے بہت سارے چیزیں ہیں جو خاص کر عید کے دن کام آنے والی چیزیں ہیں، سب ملا کر کے ایک پیکٹ بنا کر کے دیتے ہیں. یہ بھی اچھی صورت ہے. صرف چاول سے کام نہیں چلے گا، ابال کر کے کوئی کھا نہیں سکتا. باقاعدہ جو ہے عید کے دن خوشی کے لیے جو ضرورتیں ہیں ہمارے پاس، ساتھ میں کچھ پیسے بھی رکھ کے دے دیے، یہ بھی جو ہے اچھی صورت ہے. جبکہ بعض علماء نے زکوٰۃ الفطر کے مقصد کو سامنے رکھ کر حدیث کے مطابق کہا طعمۃ للمساکین، مسکین کی جو ضرورت ہے اس کا لحاظ رکھو. مسکین کو اگر پیسوں کی ضرورت ہے یہ بھی دینا جائز ہے. اناج دینا افضل ہے. اور قیمت کوئی دے رہا ہے یا کچھ پیسے بھی دیا کچھ اناج بھی دیا تاکہ ضرورت پوری ہو گئی مسکین کی. اگر میرے گھر میں 5 زکوٰۃ الفطر ہے، 3 جو ہے اناج دے دیا اور باقی 2 بچوں کی طرف سے باقاعدہ جو اس کی جو مساوی قیمت ہے جو ہم کھاتے ہیں پیتے ہیں اس کی قیمت دے دیا، یہ بھی جائز ہے. الغرض مسکین کو خوش کرنا ہے، اس کی ضرورتیں پوری کرنا ہے. اس میں لمبی چوڑی بحث نہیں کرنا ہے. باقاعدہ لوگ اس پر بھی لمبی چوڑی بحثیں کرنا شروع کر دیتے ہیں، جبکہ حدیث میں گنجائش ہے. باقاعدہ مسکینوں کو بے نیاز کرو فرمایا، اغنوہم، انہیں بے نیاز کرو. کہیں فرمایا طعمۃ للمساکین، باقاعدہ مسکینوں کو کھانے کا پینے کا انتظام کرو فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے. الغرض زکوٰۃ الفطر کا اہتمام پہلے سے ہونا چاہیے تاکہ مسکینوں کی ضرورتیں پوری ہو جائے. پھر اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہوتی ہے، عام طور پر رمضان کے اواخر میں چاند کے معاملے میں لوگ بڑی جلد بازی کا مظاہرہ کرنا چاہتے ہیں. اب ہم سے پہلے
کچھ ممالک ہیں ایک دن پہلے روزہ شروع ہوا، ممکن ہے ان کے پاس 29 کے بعد چاند نظر آ جائے، ممکن ہے ان کے پاس 30 کے بعد نظر آئے۔ ہمیں جو ہے ادھر ادھر دیکھنا نہیں ہے، ہم اپنے ملک کے رویت کے ساتھ، اپنے حکومت کے ساتھ، اپنے قاضی کے اعلان کے ساتھ ہم چل رہے ہیں۔ باقاعدہ وہ لوگ رویت کے ساتھ ہی وہ لوگ چلتے ہیں۔ بڑی کوشش ہوتی ہے کہ 29 کو چاند دیکھیں، اگر نظر آ جائے، اعلان ہو جائے تو باقاعدہ اس کا اہتمام کریں گے۔ عید کے لیے آدمی خود سے کوشش نہ کرے، باقاعدہ جماعت کے ساتھ رہے۔ حدیث میں آتا ہے الصوم یوم تصومون، روزہ اس وقت شروع ہوتا ہے جس دن سارے لوگ مل کر تم لوگ روزہ رکھتے ہو۔ الفطر یوم یفطر الناس، اجتماعیت کے ساتھ عید الفطر اس وقت ہوگی جس دن سارے لوگ مل کر عید منائیں گے۔ چند حضرات خامخواہ اختلاف کر لیں، مکے میں چاند نظر آ گیا، امریکہ میں چاند نظر آ گیا، فرانس میں نظر آ گیا، یہ سب جو ہے شریعت کے روح کے خلاف ہے، مزاج شریعت کے خلاف ہے۔ اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ روزہ جو ہے مکے کے ساتھ رکھو، عید جو ہے روزے مکے کے ساتھ۔ مکہ جو ہے ہمارے واسطے صرف نماز کے حد تک مسلمانوں کے لیے قبلہ جو ہے متعین کرنا ضروری ہوتا ہے بس۔ اوقات کے بھی ہم پابند نہیں ہیں کہ مکے والے جب نماز پڑھیں گے ہم بھی نماز پڑھیں، کتنا فرق ہے ہمارے پاس۔ صرف قبلے کے لیے کہا گیا تم جو ہے اپنا چہرہ مسجد الحرام کی طرف کر لو، کعبے کی طرف کر لو بس۔ باقی سارے معاملات اوقات جو ہیں محلی ہیں، اوقات کی تبدیلیاں ہیں، کہیں رات ہے کہیں دن ہے۔ ابھی ہم لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں تو کچھ لوگ اب تک سو رہے ہیں، ابھی تک ان کے پاس رات باقی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کو ایک حالت میں نہیں رکھا، کہیں صبح ہے کہیں شام ہے، کہیں رات ہے، کہیں 2 گھنٹے کا فرق، کہیں جو ہے 12 گھنٹے کا فرق، اس سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے۔ یہ سب جو ہے اللہ کا نظام ہے۔ چاند دیکھ کر روزہ جس طرح ہم نے شروع کیا ہے، صبر کے ساتھ رہیں، چاند دیکھ کر ہی ہم جو ہے باقاعدہ عید منائیں گے، اتفاق کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ۔ الحمدللہ ہندوستان کی بڑی اکثریت ایک ساتھ روزہ شروع کی ہے۔ ہم اللہ سے دعا بھی کرتے ہیں کہ ایک ساتھ بغیر کسی اختلاف کے اللہ ایسے اسباب مہیا فرمائے کہ سب ایک ساتھ عید منا لے۔ اس لیے خاص کر کے رمضان کے موقع ہو یا عید الاضحیٰ کا موقع ہو، اپنے اپنے ملک کے ساتھ، اپنے اپنے مسلمانوں کے ساتھ، اجتماعیت کے ساتھ سب مل کر روزہ شروع بھی کرنا ہے، ختم بھی کرنا ہے۔ پھر اسی طریقے سے ایک چیز یہ بھی یاد رکھنے کی ہے، خاص کر رمضان کے اواخر میں صدقہ اور خیرات کو ذرا آدمی اپنے اپنی حیثیت کے مطابق خوب جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے۔ صدقہ اور خیرات کی بڑی فضیلت آتی ہے، بڑی فضیلت آتی ہے کہ ایک انسان کو بری موت سے بچانے والی چیز ہے، یہ بلاؤں سے حفاظت کا ذریعہ ہے صدقہ اور خیرات۔ خاص کر رمضان مبارک کے اندر جو آدمی اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا اس کی بڑی فضیلت آتی ہے، اس لیے یہ نیکی کو پانے کا ایک بڑا اہم ذریعہ ہے۔ خاص کر کے سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جب کسی انسان کی موت کا وقت آتا ہے اس وقت وہ جو تمنا کرتا ہے کاش مجھے موقع ملے تو میں اللہ کے راستے میں خرچ کروں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ، پروردگار کیوں نہ ذرا مجھے مہلت اگر تو دے دیتا تو میں ذرا صدقہ اور خیرات کر لیتا، نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ تمنا کرتا ہے صدقہ کی خیرات کی، حالانکہ اس وقت میں نماز پڑھ لوں گا، کچھ روزے رکھ لوں گا، یہ تمنا نہیں کر رہا ہے مرنے والا۔ تمنا کیا کر رہا ہے؟ مجھے کچھ موقع مل جائے موت سے پہلے ذرا صدقہ کر لوں، خیرات کر لوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ وہ اسے موت کے وقت میں صدقہ اور خیرات کی جو برکتیں نظر آتی ہیں اس وقت وہ تمنا کرتا ہے کاش مجھے موقع ملتا تو میں صدقہ کرتا، خیرات کر لیتا۔ اس لیے خاص کر اللہ کے راستے میں جو ہو سکے آدمی سے کھلانے کا، پلانے کا، خاص کر افطار کرانے کا کتنا بڑا اجر ہے، ثواب ہے۔ افطار کرانے کا ثواب بہت زیادہ ہے میرے دوست۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی افطار کراتا ہے اسے اتنا ہی ثواب ملتا ہے جتنا کہ ایک آدمی روزہ رکھتا ہے۔ بعض حضرات ہیں مجبوری ہے روزہ نہیں رکھ سکے، بیمار ہیں، مستقل بیمار ہیں، عمر ہو گئی ہے، لیکن ان کے لیے نیکی کمانے کا ایک ذریعہ یہ بھی تو ہے، کسی غریب کو جو ہے افطار کرا دیے، کسی کے لیے کچھ کھلانے کا پلانے کا انتظام کر دیے، افطار کرا دیے، اس میں بھی ثواب مل جاتا ہے۔
صحابہ سے جب یہ بات آپ نے رکھی افطار کرانے کی بڑی فضیلت ہے تو صحابہ پریشان ہو، بولے یا رسول اللہ ہم میں سے ہر آدمی کے پاس اتنی طاقت کہاں ہے کہ لوگوں کو افطار کرائے، کھلائے پلائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پیٹ بھر کے کسی کو کھلاؤ، آپ کے پاس ایک کھجور ہے اس کا آدھا حصہ بھی آپ نے دے دیا، وہ بھی افطار کرانے کے برابر ہوا۔ آپ کے پاس ایک گلاس پانی ہی ہے، اپنے بھائی کو آپ نے ایک گھونٹ پانی پلا کر کے افطار کرا دیا، یہ بھی آپ کو ثواب مل گیا۔ صدقہ اور خیرات کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی جیب بھر بھر کے لا کر کے لوگوں میں بانٹنا شروع کرے، اپنی اپنی حیثیت ہی اصل چیز ہے۔ حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اتقوا النار ولو بشق تمرہ، جہنم کی آگ سے بچنے کی پوری کوشش کرو، چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو۔ کھجور کا ایک معمولی ٹکڑا بھی جو ہے بہت بڑی چیز ہے، اگر آپ کسی کو روزہ کھولنے کے لیے اہتمام کرا دیتے ہیں تو بہت بڑی چیز ہے۔ الغرض جو ہے ان دنوں میں جو ضروری اعمال ہیں، جو کچھ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے اس کی تلافی کرنے کی کوشش کریں۔ نمازوں میں غفلت نہ ہو، نمازوں میں غفلت نہ ہو۔ اور میں ہمیشہ آپ لوگوں کو بولتا ہوں کہ نماز جب پڑھنے آ گئے ہیں، اللہ کے گھر میں آ گئے ہیں، ذرا سکون سے بیٹھو اللہ کے واسطے۔ سلام پھیرنے کے ساتھ بھاگنے کا چکر کیا چیز ہے یہ؟ سلام پھیرے پیچھے ہمیشہ ایک صف دو صف مضبوط رہتے ہیں، آدمی پھلانگتے جانا چاہتا ہے، کیا ضرورت ہے؟ کون سا فلائٹ باہر کھڑا ہوا ہے کہ آپ کو فوراً جو ہے دبئی جانا ہے، امریکہ جانا ہے؟ اکثر نمازوں میں ہمارے مصلی حضرات کے اندر بعض حضرات ایسے ہوتے ہیں، سلام پھیرنے کے ساتھ پریشان اٹھ کر بھاگنا، شیطان بھگاتا ہے ان کو۔ ذرا بیٹھو اللہ کے واسطے، اللہ اکبر ایک بار زور سے بولو، استغفر اللہ 3 بار پڑھو، تاکہ پڑوسی کو بھی یاد آ جائے یہ اذکار سب سنت ہیں۔ بیٹھو ذرا اللہ کے واسطے بیٹھو، ذکر و اذکار کرو۔ دنیا کا ہر کام انسان کے پیچھے زندگی میں مرنے تک رہے گا ہی، میں اس کا انکار نہیں کرتا۔ آپ کو بیپار ہے، آپ کو گھر جانا ہے، آپ کا کام ہے، ہسپتال جانا، ہزار کام صحیح، لیکن نماز کے بعد کا جو مقبول وقت ہے دعا کا، وہ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں نا۔ ذرا بیٹھیے اللہ کے واسطے، جب تک ہمارا پیچھے کا مصلی نماز ختم نہ کر لے ہرگز آپ مت اٹھیے وہاں سے۔ کیا فائدہ؟ 2 منٹ کا آپ کا کیا نقصان ہو جاتا ہے؟ کچھ لوگ آتے ہیں بیچارے، افطار کر کے آتے ہیں، دور سے آتے ہیں، 1 رکعت ملی 2 رکعت میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں مغرب میں۔ باقاعدہ جو ہے نمازوں کے اندر کچھ لوگ مسبوق ہوتے ہیں۔ میں مسبوق لوگوں سے بھی کہتا ہوں کہ کوشش کرو نماز پوری مل جائے، آپ کو پوری نماز مل جائے، مسبوق نہ ہو، آپ کی کوئی رکعت نہ چھوٹے۔ اور خاص کر یہ بھاگنے کا جو سسٹم ہے، اللہ کے لیے سب چھوڑ دو میرے دوست۔ اب اگر نہیں سدھریں گے تو کب سدھریں گے؟ رمضان میں نہیں سدھرے، رمضان میں واعظ و نصیحت کا فائدہ نہیں ہوا تو پھر کب فائدہ ہوگا میرے دوستو؟ ذرا بیٹھیے اللہ کے واسطے، ذکر و اذکار۔ کتنی بار میں آپ کو بتایا، سبحان اللہ 33 بار، الحمدللہ 33 بار، اللہ اکبر 33 بار پڑھیں گے، سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوتا ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے اللہ معاف کر دیتا۔ کہ آپ نہیں چاہتے کہ نماز کے بعد ذکر و اذکار میں بیٹھیں، آپ کے گناہ معاف ہو جائیں؟ کچھ دیر بیٹھ کر اللہ سے کچھ مانگ لیں ہم۔ رمضان کا جو مہینہ ہے، قرآن کی ترتیب عجیب و غریب ہے، انسان کی عقل میں جو ہے اگر ذرا سوچ کر دیکھا، اللہ تعالیٰ کا کلام کتنا پیارا کلام ہے، کیا ترتیب ہے اس کا۔ سب سے پہلے آیت نازل ہوئی سورہ بقرہ میں روزوں کی فرضیت کے بارے میں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ دوسری آیت نازل ہوئی شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، قرآن کے بارے، قرآن اور روزے کو جوڑ دیا گیا۔ روزے دار ہر حال میں قرآن کی تلاوت کرے گا ہی، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ پھر اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، گنتی جو ہے پورا کرو مہینے کا، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جب اللہ نے آپ کو توفیق دیا، روزے رکھے، قیام اللیل میں اہتمام کیے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تمہارے اندر شکریہ کا جذبہ بھی ہونا چاہیے۔ اللہ کا فضل بھائی 25 روزے گزر گئے، اللہ کا شکریہ ہے، اللہ کا شکر ادا کرو۔ سلامتی کے ساتھ، گرمی کے باوجود مسلمانوں کی بڑی اکثریت نے ماشاءاللہ جو ہے روزہ رکھنے کی پوری کوشش کی، اللہ نے مدد فرمائی۔ جو آدمی گھبرا جاتا ہے وہ روزہ نہیں رکھتا، میں شروع میں ہی بولا آپ کو، بیمار کے بہانے سے جو کچھ لوگ فوراً پیچھے ہٹ جاتے، آخر تک روزے مس ہو جاتے۔ اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا حکم آیا دوسری آیت میں قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ۔ تیسری آیت جو آئی اس کے بعد وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ،
جب آپ نے روزے بھی رکھ لیے، قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں، اعتکاف چل رہا ہے، آپ کے لیے آخری عمل کیا چاہیے؟ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے۔ ترتیب ہے قرآن کا، روزے کی فرضیت، قرآن کے بارے میں اللہ کی بڑائی بیان کرنے، ساتھ میں جو ہے دعا کا ذکر تیسری آیت میں آیا۔ گویا کہ ہمیں بتایا جا رہا ہے عقل مندو روزہ رکھے ہیں، قیام اللیل، زکوٰۃ، صدقہ خیرات سب کیے ہیں، اس کی قبولیت کے لیے اللہ سے دعا بھی تو مانگو۔ روزہ رکھنا کمال نہیں ہے، زکوٰۃ دینا کمال نہیں ہے، وہ قبول ہونا یہ اصل چیز ہے۔ آپ ایک مزدور کی حیثیت سے سوچ کے دیکھو، صبح سے لے کر شام تک آپ نے محنت کیا، شام میں آپ کو مزدوری نہیں ملی اور آپ کو خالی ہاتھ بھیج دیا گیا تو آپ کا کیا حل ہوگا؟ ہم جو عبادتیں جو کر رہے ہیں اللہ سے اجر پانے کے لیے نا، ثواب پانے کے لیے کر رہے ہیں، اور ثواب پانے کا طریقہ کیا ہے؟ دعا ہے۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندے آپ سے پوچھتے ہیں میں کہاں ہوں تو بتا دو ذرا ان کو، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں تو بالکل قریب ہوں نا ان سے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، میں پکارنے والے کی پکار کو سنتا بھی ہوں، جواب بھی دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، بندے مجھ سے ہی جو ہے مانگیں، مجھ سے رجوع کریں، مجھ پر یقین رکھیں۔ کتنی پیاری آیت ہے، لعلہم یرشدون، تاکہ ان کے اندر بھلائی پیدا ہو۔ آپ سے کہا جا رہا ہے دعا کے لیے کچھ وقت نکالو، آخری جو ایام ہیں، آخری جو گھڑیاں ہیں دعا کے لیے ہے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے حکم الہی سے کعبۃ اللہ کی تعمیر تو کر دی، اس کے بعد خاموش نہیں بیٹھے۔ کعبۃ اللہ کی تعمیر کے بعد باپ بیٹے دونوں مل کر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، پروردگار تیرے حکم سے تیرے گھر کی پاکی ہوئی، صفائی ہوئی، سب کچھ ہوئی، ہم نے تجدید بھی کیا، عمارت بن گئی، سب کچھ ہو گیا، اب اس گھر کی طرف لوگوں کے توجہ کو مرکوز کرنا، لوگوں کو پھیرنا، ان کے دلوں کو ادھر مائل کرنا، یہ تیرا کام ہے۔ یہ جو ہمارا عمل چھوٹا موٹا جو بھی ہے اس لیے تو اسے قبول کر لے۔ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ سے یہ کہا، پروردگار جو کام تو نے کہا ہم نے کر دیا، یہ عمل ذرا قبول فرما لے۔ ہمارے اسلاف کا طریقہ کیا تھا؟ بیچارے رمضان پانے سے پہلے ہی 4 مہینے 5 مہینے پہلے دعاؤں میں مصروف ہے، اللہ رمضان کی سعادت سے مالا مال کر، محروم نہ کر، یا اللہ تب تک ذرا زندگی دے، کچھ نیکی کر لیتے ہیں ہم لوگ۔ رمضان آتا ہے، بڑی محنت کرتے بیچارے، رمضان پار ہو گیا، خاموش نہیں بیٹھتے، پھر اس کے بعد پھر دعا شروع ہو جاتی، مسلسل دعا، اے اللہ جو رمضان میں جو چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہوئی ہیں، جتنا مجھ سے ہوا میں نے کیا، تو اسے قبول کر۔ یہی طریقہ ہے میرے دوستو، عمل کرنا بڑی بات نہیں ہے، عمل مقبول ہو اللہ کے پاس، یہ ہے اصل چیز۔ اس کے لیے جو ہے خاص کر دعا، اللہ سے مانگتے رہنا، اللہ سے مانگنا، دنیا والوں سے مانگتے ہیں، ایک بار مانگتے ہیں، 2 بار مانگتے ہیں، لوگ بیزار آ جاتے، لوگ بھکاری بول دیتے، آپ کو دیکھ کر لوگ چہرہ گھما لیتے۔ بندہ جو ایسا ہی ہوتا ہے، 1000 اخلاق والا کیوں نہ ہو، ایک بار 2 بار لوگوں کو دیتا ہے، پھر اس کے بعد بیزار آ جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ لیکن رب ذوالجلال ایسا نہیں ہے، ہر چھوٹی چیز مانگو، ہر بڑی چیز مانگو، اللہ سے جو ہے جو مانگتا ہے، حدیث میں آتا ہے اللہ شرماتا ہے بندہ ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے پھر اس کا ہاتھ خالی کیسے لوٹاؤں۔ اللہ کے پاس مانگنے والا عبادت گزار ہوتا ہے، لوگوں کے پاس مانگنے والے کو لوگ حقیر سمجھتے ہیں، فقیر سمجھتے ہیں۔ یہی فرق ہے میرے دوست، اللہ سے مانگنے والا کبھی جو ہے نامراد نہیں ہوتا، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ نے یحییٰ علیہ السلام جسے اولاد سے سرفراز فرمایا، جبکہ بیوی بانجھ تھی۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، ہڈیاں کمزور ہو گئے تھے، سر کے بال سفید ہو گئے تھے، پھر بھی مانگے۔ کیا ہوا؟ وہ دعا صحیح تو ہوا، بلکہ زکریا علیہ السلام کو خوشخبری اللہ اس طرح دیا، نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ۔ اے زکریا خوشخبری ہم آپ کو سنا رہے ہیں بچے کی، بچے کا نام یحییٰ ہے، ایسا نام آج تک ہم نے کسی کو نہیں رکھا، آپ کو نام رکھنے کی بھی ضرورت نہیں بھائی۔
زکریا علیہ السلام کے لیے یحییٰ علیہ السلام، نام بھی اللہ خود بول دیا، اس بچے کا نام یحییٰ ہوگا۔ ادھر ابراہیم علیہ السلام کو خوشخبری دی جا رہی ہے، بیٹا ہی نہیں بلکہ پوتے کی خوشخبری دی جا رہی ہے، وَمِن وَرَاءِ اسحاق یعقوب، اسحاق کے بعد یعقوب بھی پیدا ہوں گے۔ اللہ سے مانگنے والا کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مانگو اللہ سے، گڑ گڑا کر مانگو۔ اللہ کو منوانے کے لیے چند گھڑیاں باقی رہ گئی ہیں، اس لیے اسے غنیمت جانو میرے دوست۔ یہ نمازوں کے بعد کا وقت جو ہے دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، اس لیے میں بول رہا ہوں۔ افطار کے موقع پر مانگ لو اللہ سے۔ قیام اللیل کے لیے اہتمام کیا گیا ہے، باقاعدہ جو ہے نا تراویح میں وقت لگاؤ کچھ دیر۔ وتر کی نماز تاخراتوں میں آپ کے لیے 3 بجے رکھا گیا ہے تاکہ کچھ نہ کچھ ہم اللہ سے قریب ہو جائیں۔ بھائی ہم جیسے گنہگار لوگوں کے لیے ایک موقع ہے، یہ کتنے گناہ ہم کرتے ہیں، دن رات کرتے ہیں، صبح و شام کرتے ہیں۔ اللہ کو منوانے کا ایک موقع ہے میرے دوستو، یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتا، اسی لیے فرمایا اللہ سے مانگ لو، مانگو اللہ سے۔ اسی لیے کہ قرآن کی ترتیب ہمیں بتا رہی ہے، ذرا عقل استعمال کرو۔ رمضان کے ساتھ ساتھ قرآن کی تلاوت کے ساتھ ساتھ مہینے کی تکمیل کے ساتھ دعا بھی مانگتے رہو، اس لیے کہ عمل مقبول ہوتا ہے دعا مانگنے سے میرے دوست۔ بندہ اگر دعا نہیں مانگتا ہے تو اللہ نہیں دے گا آپ کو۔ مانگنے سے جو آپ کی ضرورت ملے گی، آپ کی ضرورت پوری ہوگی۔ آپ کی کیا کیا ضرورتیں ہیں، کتنے مسائل ہمارے ہیں انفرادی زندگی میں، اجتماعی زندگی میں، خاندان میں، معاشرے میں، محلے میں، ملکی سطح پر دشمنان اسلام کے کیسے کیسے روزانہ صبح و شام پلاننگ ہو رہی ہے اسلام کو مٹانے کے لیے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پر ہمارا ایمان ہے، جو اسلام کو مٹانا چاہے گا وہ خود سب سے پہلے مٹ جائے گا انشاءاللہ۔ اسلام کی حفاظت اللہ کرے گا، قرآن کی حفاظت اللہ کرے گا۔ جو مسلمان ایمان اور عمل صالح کے ساتھ رہے گا اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اللہ کا وعدہ ہے مدد کا، اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی بھی مدد کریں گے، ایمان والوں کی مدد کریں گے اس دنیاوی زندگی میں، اللہ کا وعدہ ہے۔ الغرض یہ مختصر باتوں کے ساتھ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اللہ سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو نیکیاں ہوئی ہیں اللہ اسے قبول فرمائے اور مزید نیکی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ کی بندگی ہمیشہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، قرآن کی تلاوت ہمیشہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیشہ نماز پڑھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے رکھنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے زکوٰۃ، صدقات، خیرات، ساری نیکیاں اللہ قبول فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے ایمان کے ساتھ، عمل صالح کے ساتھ، عافیت کے ساتھ ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرمائے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اسلام کی تبلیغ کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ جب تک رکھے خوش و خرم رکھے، اللہ ہمارے بچوں کو اسلام پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جو پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیاں دور فرمائے، جو بچیاں شادی سے رہ گئی ہیں اللہ ان کے لیے مناسب صحیح جوڑا نصیب فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد نصیب فرمائے، جو مقروض ہیں اللہ ان کے قرضوں کی ادائیگی کے راستے میسر فرمائے، جو پریشان حال ہیں، جو بیمار ہیں اللہ ان سب کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ ہم سب کو بھی دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کے مخلوق کی خدمت کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمیں بولنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اخلاص و للہیت نصیب فرمائے۔ اللہ ہم سب کو دین پر جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائے، کتاب اللہ اور سنت رسول کی خدمت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔